جس طرح مذہبی جماعتوں کے آپس میں اختلافات رہتے ہیں، بعض اوقات بہت ہی زیادہ بحث ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب حق پر کون ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح طب یونانی میں بھی دو چار گروپ ہیں جن کی آپس میں بھی اس طرح ہی لگتی ہے، بندہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی تقریباً 5-6 گروپ بن چکے تھے طب یونانی کے، اور ان کے نظریے ایک دوسرے کے خلاف تھے، اور اس میں کچھ حسد، بغض، کینہ، قدرت بھی تھی۔ حال ہی میں کچھ پرانے اطباء نے ایک اور پلیٹ فارم بنایا ہے، اور اس پلیٹ فارم پہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں، پھر ممبر ایڈ کیے ہیں، پھر ان سے چندے لینے کے لیے بھی کہا گیا ہے، پھر عہدے بانٹے ہیں، ضلعی، تحصیلی، زون، ممبر، یہ وہ جو بھی ہوتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وجہ کیا بنی، آپ کو یہ علیحدہ سے شوشو پروپوگنڈا جو ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، تو وہ کہتے ہیں جی 1965 سے سن 76 سے اور اس طرح سے طب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہے ہیں، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب کہ 70 سال عمریں ہو گئی ہیں، 60 سال عمریں ہو گئی ہیں، تقریباً 35-40 سال سے وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں، چپ کر کے لگے ہوئے تھے، ان کو خیال نہیں تھا، اور اچانک سے ان کو خیال آیا ہے اور انہوں نے جناب علی یہ شور شروع کر دیا ہے۔ جو لوگ کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، طب کی حکومت میں، ان کو پھر نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ تو خیر ہر شعبے میں رہا ہے، شروع سے رہا ہے، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تمام حکیموں کی خدمت میں، کہ ہم یہ آپس کی جو لڑائی ہے، آپس کے جو اختلافات ہیں، یہ کب تک لڑتے رہیں گے، کب تک کرتے رہیں گے؟ کل پرسوں جو طریقہ علاج آیا وہ عروج پکڑ گیا، گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہوئی اس کو، آج وہ ہر مریض، دکھی انسانیت اس طرف راغب ہوتی ہے، اس طرف جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس سوائے پروپوگنڈے کے اور کیا ہے؟ وہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں۔ ابھی ایک ایشو چلا اس میں واٹس ایپ کے گروپوں میں، یہ جو حکومت ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے اداروں کو پروموٹ کر رہی ہے، اپنی کمپنیوں کو، لیبارٹریوں کو، میڈیسن کی کمپنی کو پروموٹ کر رہی ہے، لیکن جو اطباء حکمہ ہیں ان کو یہ میڈیسن بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بڑے مشہور و مرحوف بزرگ رہنما ہیں طب یونانی کے، انہوں نے تو خیر ایک پوسٹ بھی شائع کی ہے، یہ ایک رسالے میں شائع کیا ہے کہ حکیم دوائی بھی بنا رہے ہیں اور ان کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، میں اس لگا بھی دیتا ہوں فوٹو اس کی، ان کی، وہ بڑے قابل بزرگ ہیں۔ اب جس پارٹی کے وہ بزرگ ہیں اسی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی یہ علاج حکیم اپنی دوائی بنا کر سیل کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں 2-3 کیس ہوتے ہیں ڈرگ کورٹ میں، ملتان کے علاقے میں، وہ حکیم صاحب کے اوپر کیس ہوتے ہیں، دواخانہ سیل ہو جاتا ہے اسی بات پہ۔
کہ غیر ضروری تشہیر ہے، پبلسٹی ہے اور لوگوں کی صحت کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ خیر کیس چلا، عدالت نے ان کو بری کیا یا ان کو ریلیف دی اور ان کے دواخانے کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا کہ دواخانہ کھول کے وہ کام شروع کریں۔ اگر ایسی بات تھی تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ ایک دواخانہ آلریڈی چل رہا تھا، دوائیاں بنا رہے تھے، سیل بھی کر رہے تھے، اور وہ پھر دواخانہ سیل ہوا کسی ڈاکٹر انسپیکٹر کی شکایت کے اوپر، پھر وہ دوبارہ اوپن ہو گیا۔ اگر کوئی خطرے والی بات ہوتی تو یہاں پہ حکیموں کو خطرہ نظر آ جاتا۔ جب کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں موجودہ، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم اپنے مطلب پر ادویات سازی بنا سکتا ہے، مریضوں کو دے بھی سکتا ہے، پارسل بھی کرا سکتا ہے، اب ان لوگوں کا کہنا نہیں یہ جو غلط بات ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ میں اپنے ان تمام جو ہمارے کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا، اب یہ عمر، یہ وقت، یہ دور نہیں ہے حسد، بغض، کینہ قدرت کا۔ ہم سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر، ایک میدان میں اکٹھے ہو کر آپس میں جتنے بھی ہمارے معاملے ہیں ان کو ڈسکس کریں، ان کو حل کریں، بجائے کہ ہم پارٹیاں بناتے رہیں، پھر کوئی پارٹی چلاتا ہے 6 سال، کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، اس طرح ختم ہو جاتی ہے بات۔ اگر ہم سب اکٹھے ہو کر کونسل کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ جو کونسل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، حکیم ہیں، تو ہم ان سے بات کریں اور ان کو آن کیمرہ بات کریں، وہ بات ریکارڈنگ ہو، پھر وہ اگر ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں یا پھر وہ ہماری بات مانتے ہیں یا پھر جو ہمارے خدشات ہیں ان کو دور کرتے ہیں، پھر تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ گروپ بنانے کی، یہ افواہیں پھیلانے کی۔ اگر کوئی ٹال مٹول کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، تو پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر آپ بھی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت مناسب نہیں لگتا۔ میں نے ایک سینئر ترین جو ملک پاکستان کی عظیم ترین شخصیت ہے ان سے بھی بات کی ہے، اور ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا وضاحتی بیان بھی جاری کریں تاکہ ان کے جو خدشات ہیں وہ دور ہوں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے تو یقین دہانی کرائی۔ پھر دوسرے جو ہمارے کیس ہوتے ہیں، حکیموں کے دواخانے سیل ہوتے ہیں اس بات پہ کہ دوائیاں بنا رہے ہیں، پھر وہ ڈی سیل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں قابل غور ہیں۔ میں آج بھی اپنے تمام اطباء حکمہ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کرنا ہم کوئی بہتر راستہ اختیار کریں اپنے دواخانوں کے لیے، اپنے حکیموں کے لیے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حکیموں کو سہولتیں ملیں گی، حکیموں کے لیے آسانیاں ہوں گی تو علاج آسان ہو جائے گا، علاج آسان ہوئے گا، اس میں جو ہے نا وہ لوگ زیادہ تر طب کی طرف آئیں گے۔ جتنا حکیم طبیب مشکل میں ہوگا، ان کے اوپر سختیاں ہوں گی، پابندیاں ہوں گی، اتنا پھر وہ قید ہو کے پھر کام نہیں کر سکے گا۔ تو میں ہمارے جو اطباء ہیں جو کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو گورنمنٹ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور جو دواخانوں پہ بیٹھے وہ آئیں، مل جل کر ایک پلیٹ فارم پہ ہم بات کریں، آن کیمرہ بات کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا ہم کوئی اس کا کوئی حل نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ جھوٹی افواہیں نہ پھیلائیں، پروپوگنڈے نہ کریں، حسد، بغض، کینہ قدرت نہ نکالیں، تو اس سے ہماری طب کو نقصان ہوتا ہے، اس سے ہمارے مشن کو، ہمارے شعبے کو نقصان ہوتا ہے۔
ہم چپ کر کے خدمت کریں عوام کی، مریضوں کی، دکھی انسانیت کی، اور آپس میں جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں ان کو ایک سیٹ پہ رکھ کر دلوں میں پیار، محبت، الفت، چاہت یہ بھر کر ہم طب کو آگے لے کے چلیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری جو رائے ہے آپ کو پسند آئے گی، تو آپ اس سے اتفاق کریں گے اور کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔